سپاہی قبیلے میں اولوفیرا کے خیمے کی جانب بڑھتے ہوئے الچم ملعون خاتون سے کہتی ہے، اولوفیرا کی موت کے کھیل کی بدولت ہمیں خفیہ راستوں کے بارے میں معلوم ہوا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ ایک راز تھا، اس لیے میں اس پر ناراض نہیں ہوں۔ تو ملعون خاتون کہتی ہیں، میری عقل مند بہو، اللہ تمہیں خوش رکھے، لیکن تم جانتی ہو یہ ایک راز ہے۔ بے شک اولوفیرا چلی بھی گئی ہے تو بھی عائشہ کو کبھی بھی۔ تو الچم ایک دم سے کہتی ہے، میں اسے کبھی نہیں بتاؤں گی، میں اس بارے میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ عائشہ وہی ہے جس نے جیز والا خیمہ جلایا ملعون اماں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ملعون خاتون چونک جاتی ہیں اور کہتی ہیں، تم کیا کہہ رہی ہو الچم؟ تو الچم کہتی ہے، یہ سب اس زہر کی وجہ سے ہوا، وہ اپنا دماغ کھو بیٹھی ہے، ورنہ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اپنے ساتھ کچھ برا نہ کر لے۔ جواب میں ملعون خاتون کہتی ہے، ہم صحیح سلامت اسے ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی وہ لیویا کے خیمے میں داخل ہوتی ہیں اور الچم کہتی ہے، وہ لیویا کو جہاں بھی دیکھتی اسے مار ڈالنا چاہتی تھی۔ مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا ملعون اماں۔ خیمے کا جائزہ لیتے ہوئے ملعون خاتون کو صندوق پر خون نظر آتا ہے۔ خون کو دیکھتے ساتھ ہی وہ دونوں بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور ایک دم سے صندوق پر سے چیزیں ہٹا کر اسے کھولتی ہیں تو صندوق کے اندر عائشہ کی لاش پڑی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں چونک جاتی ہیں اور الچم اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ وہ روتے دھارتے ہوئے گر جاتی ہے اور کہتی ہے، میں نے اسے کھو دیا، یہ میرے بھائی کی امانت تھی۔ اس لیے میں ارحان وہاں آتا ہے اور یہ سارا منظر دیکھ کر پوچھتا ہے، ماں کیا ہو رہا ہے؟ جب اس کی نظر صندوق پر پڑتی ہے تو وہ بھی افسوس سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ الچم کہتی ہے، میں قسم کھاتی ہوں کہ میں لیویا کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ تو ملعون خاتون کہتی ہے، ہم بدلہ لیں گے بیٹی، ہم بدلہ لیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کونور اور رسیو ایک سرائے میں بیٹھ کر نقشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کونور نقشے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، سونا یہاں ہمارے ہاتھ لگے گا۔ جیسے وہ راہداری سے داخل ہوں گے ہم ایک محفوظ جگہ پر ہوں گے۔ اس لیے میں برہان وہاں پہ آتا ہے اور سارا منظر دیکھنے کے بعد نفرت سے کونور کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر رسیو اٹھ کر اس کے پاس آتا ہے۔ برہان کونور سے کہتا ہے، اپنی حالت دیکھو، کیا تم اب حضور کے خلاف آدمی اکٹھے کر رہے ہو؟ کیا تم جلا وطنی میں بھی اپنے وقار کے ساتھ نہیں رہ سکتے کونور؟ تو کونور کہتا ہے، جو کیا اس کی قیمت ادا کی اور مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہ سب وہ بہادر سپاہی ہیں جو عالی سلجوق ریاست کے رہ گئے ہیں اور تم حد میں رہو، اپنے راستے پر جاؤ۔ مگر برہان کہتا ہے، اب تم ان لوگوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے حضور کے خلاف جاؤ گے؟ ہاں، میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو رسیو کہتا ہے، کیا تم یہ اکیلے کرو گے برہان؟ تو برہان کہتا ہے، ہاں، تم دشمن کی طرح بات کر رہے ہو، صاف ظاہر ہے کہ تم میرے دشمن بنو گے۔ یہ سن کر کونور کہتا ہے، میں سمجھ گیا، تم باتوں سے نہیں مانو گے۔ جو دماغ الفاظ کو نہیں سمجھتا وہ مار کو سمجھتا ہے۔ حملہ کرو بہادرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ برہان پر حملہ کر دیتے ہیں اور برہان ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رسیو ایک سپاہی سے تیر کو مان لے لیتا ہے اور برہانوں نے مارتا ہوا بلندی کی جانب بھاگ پڑتا ہے۔ رسیو مسلسل اس کا نشانہ لے رہا ہوتا ہے، مگر جب تیر چھوڑتا ہے تو برہان اس سے بچتا ہوا کمرے میں جا گھستا ہے۔ سپاہی بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور برہان ان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے رسیو وہاں پہ آ جاتا ہے تو برہان اس سے پوچھتا ہے، بتاؤ اس کونور نے تمہیں کیسے بیوقوف بنایا؟ رسیو کہتا ہے، برہان تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، یہ الگ راستہ ہے اور تمہارا راستہ موت کی طرف جاتا ہے۔ تو برہان کہتا ہے، مجھے کوئی شک نہیں کہ میں حق کی راہ میں ہوں، چلو آ جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، مگر برہان انہیں دھکیلتا ہوا پھر سے کمرے سے باہر آ جاتا ہے اور راستے میں آنے والوں کو مارتا پیٹتا جاتا ہے۔ مگر اس دھکم پہل میں ہی ایک سپاہی کی لات لگنے سے وہ نیچے جا گرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر کونور اٹھ کر اس کے پاس آتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اولوفیرا قسمت کے ساتھ راہبہ کے بیس میں اترانوس قلعے میں داخل ہوتی ہے اور سپاہیوں سے کہتی ہے، راہبہ کی طرف سے سلام، ہم چرچ کے لیے ہتھیار لینے آئے ہیں۔ فرمان دیکھنے کے بعد سپاہی کہتا ہے، ہتھیار یہ ہیں، جلدی کریں۔ اگلے لمحے اولوفیرا قسمت کے ساتھ ہتھیار گھوڑا گاڑی پر رکھنے لگ جاتی ہے۔ قسمت اس سے پوچھتی ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اسلحہ چرچ کو دیا جائے گا؟ تو اولوفیرا کہتی ہے، میری خالہ کبھی بھی چرچ کی حمایت کے بغیر جنگ نہیں لڑتی، اس لیے میں ایک بازنطینی دستہ وہاں سے گزرتا ہے۔ انہیں دیکھتے ہوئے اولوفیرا کہتی ہے، یہ بورسا کے گورنر کے سپاہی ہیں۔ کائی قبیلے میں ملعون خاتون ارحان سے کہتی ہیں، عائشہ اچھی لڑکی تھی اور لیویا نے لڑکی کو پہلے زہر دے کر پاگل کیا اور پھر اسے مار ڈالا۔ تو ارحان کہتا ہے، فکر نہ کریں ماں، اس نے جو کچھ کیا اسے بچ نہیں پائے گی۔ پھر ملعون خاتون اس سے پوچھتی ہیں، کیا تم نے عائشہ کے جنازے کے بعد الچم کو دیکھا؟ ارحان کے نفی میں سر ہلانے پر وہ کہتی ہیں، آج نہیں تو کل تم اسے شادی کرو گے، ایسے وقت میں اسے تمہاری ضرورت ہے۔ باپ اس کا قید میں ہے، اس کے بابے کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے علاوہ اس کو کوئی نہیں بچا، اس کے ساتھ رہو۔ جواباً ارحان کہتا ہے، ٹھیک ہے ماں، میں اب اسے دیکھنے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ارحان چلا جاتا ہے۔ باہر سے اولوفیرا جیسے ہی قبیلے میں داخل ہونے لگتی ہے تو سپاہی پوچھتے ہیں، رکو، کون ہو تم؟ تو پیچھے آنے والی قسمت ان سے کہتی ہے، بالا خاتون انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اولوفیرا کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں علاؤالدین بارود والی گھوڑا گاڑی کو تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں عثمان صاحب وہاں آتے ہیں اور ان کے پوچھنے پر علاؤالدین کہتا ہے، حضور گاڑی تیار ہے، کوئی بھی کمی باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی عمران تیگن کو سوچنے دو۔ علاؤالدین ایک دم سے گھوڑا گاڑی سے اتر جاتا ہے اور عثمان صاحب سے کہتا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان صاحب اس سے پوچھتے ہیں، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ جواباً علاؤالدین کہتا ہے، میں گونجا خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ گونجا خاتون ہمارے گھر اور خود مختاری کے مطابق آپ کی بہو بننے کے لیے مناسب ہیں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔
یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں گونجا اچھی لڑکی ہے لیکن اس کی منگنی ہو گئی ہے بیٹا، کیا تم اس کے لیے لڑ سکتے ہو؟ ہاں، کیا تم اس کے لیے مشکلات کو برداشت کر سکتے ہو؟ تو علاؤالدین کہتا ہے حضور میں جانتا ہوں، لیکن میں نے اس کے بارے میں بھی سوچا ہے، میں اس کی محبت کی خاطر سختیاں برداشت کرنے پر راضی ہوں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں درمیان والے اس شادی پر راضی نہیں ہوں گے۔ اچھا گونجا کا کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنے بابا اور ماں کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر علاؤالدین کہتا ہے گونجا بھی راضی ہے بابا، ہم ایک ساتھ اس راستے پر نکلے تھے۔ سب سننے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں دیکھو بیٹا، تمہارا بھائی اورحان اس نے عمارت کے مستقبل کے لیے اپنی محبت ترک کر دی اور اب تم ہماری عمارت کے مستقبل کے لیے گونجا سے شادی کرو گے۔ یہ سن کر علاؤالدین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہولوفیرا رانوس کی ساری صورتحال بالا خاتون کو سمجھا دیتی ہے، جنہیں جاننے کے بعد بالا خاتون آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہیں شکریہ ہولوفیرا، ہم وہ تمام کھیل اب جانتے ہیں جو ہمارے لیے ترتیب دیے گئے ہیں، آپ نے ہماری بڑی خدمت کی ہے۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے آپ نے مجھے میری ماں کا احساس یاد دلایا، جن کی آواز بھی مجھے بھول گئی تھی بالا خاتون، آپ کی جیت کے لیے جو بھی ہو سکا میں کروں گی، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمام مظلوموں کی خاطر۔ میں نہیں چاہتی کہ یویا اور عمران تیگن جیسے لوگ وہ سب سہنے سے پہلے مر جائیں جو انہوں نے لوگوں کو سہنے پر مجبور کیا، انہیں اپنے ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ ادھر اورحان الجم کے پاس جاتا ہے جو کافی زیادہ غمگین ہوتی ہے۔ اورحان اس سے کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اکیلے رہنا چاہتی ہیں لیکن ہمیں آپ کی فکر ہو رہی ہے۔ تو الجم کہتی ہے سلامت رہیں، لیکن میں اپنی بھابھی کو ایک پل بھی نہیں بھول پا رہی، ہم ایک ساتھ بہت سی تکلیفوں سے گزرے ہیں۔ اس پر اورحان کہتا ہے میں یہ جانتا ہوں کہ آپ ایک بہت مضبوط خاتون ہیں، لیکن اپنا درد نہ چھپائیں، اب ہم ایک ہیں۔ الجم خاتون رونے لگتی ہیں تو اورحان انہیں رومال دیتا ہے اور الجم خاتون کہتی ہے میرے بابا دشمن کے ہاتھوں میں ہیں، میری بھابھی کو غداری سے قتل کر دیا گیا، یہ کیسے امتحان ہے، میں اور یویو کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گی۔ تو اورحان کہتا ہے اب سے تمہارا درد میرا درد ہے، تمہارا انتقام میرا انتقام ہے، لیکن جان لو کہ جو انتقام تم لینا چاہتی ہو وہ زیادہ دور نہیں ہے، ہمیں رانوس کے خفیہ راستوں کا مقام معلوم ہو گیا ہے، اب ہر شے ہمارے حق میں ہے۔ الجم کہتی ہے یہ سب ہولوفیرا کی وجہ سے ممکن ہوا، میں اس کے مقروض ہوں۔ تو اورحان کہتا ہے الجم خاتون ہولوفیرا کا دل بہت بڑا ہے، یقیناً وہ آپ کو سمجھے گی، اب اجازت چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان خیمے سے باہر آتا ہے تو سامنے سے آنے والی ہولوفیرا ایک دم سے چھپنے کی کوشش کرتی ہے، مگر آخری لمحے میں اورحان اس کے کپڑے دیکھ جاتا ہے اور کہتا ہے وہاں کون ہے؟ یہ کہتے ساتھ وہ دوسری جانب سے آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتی ہوئی ہولوفیرا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، پھر اسے دیکھ کر کہتا ہے ہولوفیرا۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس کے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے تو ہولوفیرا اس سے کہتی ہے میں ترانوس کے حوالے سے معلومات دینے آئی تھی، بالا خاتون چاہتی تھی کہ میں فتح تک یہاں رہوں۔ تو اورحان کہتا ہے تم نے اچھا کیا، بالا ماں نے بھی بہت اچھا سوچا۔ الجم خاتون تم نے سنا ہوگا کہ عمران تیگن نے ان کے بابا کو قید کر لیا ہے اور ان کی بھابھی کا بھی انتقال ہو گیا ہے، الجم خاتون بہت دکھی ہیں، اس لیے میں یہاں ہوں۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے تم دونوں جلدی شادی کر لو گے، یقینی طور پر تمہیں اسی طرف ہونا چاہیے، بالا خاتون نے مجھے سب کچھ بتایا ہے، مجھے امید ہے کہ میری خالہ کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ تو اورحان کہتا ہے ٹھیک ہے تم کیسی ہو؟ جواباً ہولوفیرا کہتی ہے میں ویسے ہی ہوں جیسے تم نے مجھے چھوڑا تھا اور بہتر ہو جاؤں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی ہولوفیرا آگے بڑھ جاتی ہے تو ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔